تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع آج ہوگا۔ فیصلہ کن موڑ آ گیا، عوام کے لیے نکل رہا ہوں، عوام میرے لیے نکلیں۔ عمران خان کی قوم سے اپیل، کہا آج تاریخی مجمع ہوگا، مجھے کوئی خوف نہیں، غلامی سے بہتر موت ہے، وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو حقیقی طور پر آزاد کریں۔ اب ہم جاگی ہوئی زندہ قوم ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کا بول نیوز کے پروگرام تجزیہ میں سمیع ابراہیم کو انٹرویو، کہا گولی لگنے کے باعث ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، دباؤ نہیں ڈال سکتا لیکن قوم کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے نکلوں گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ انسان کو ہر چیز سے آزاد کر۔ میں اپنی قوم کے لیے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میری قوم میرے لیے آئے گی۔ یہ جو کل ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میرے خیال میں اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ تاریخی مجمع ہوگا کہ غلامی سے بہتر موت ہے۔ میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا۔ ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اس ساری قوم کو کہ دیکھیں، یہ جو اب پاکستان کا جس فیصلہ کن موڑ پہ آ کے کھڑا ہو گیا، یہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کریں، کیونکہ قوموں میں شعور آ گیا۔ ایک جاگی ہوئی زندہ قوم اس ملک کو آزاد کرے گی۔ میری جو ہڈی ٹوٹی ہے نا، جو تیسری گولی نیچے لگی تھی، اس سے میرا اس وقت اس ٹانگ کے اوپر پورا زور بھی نہیں آتا۔ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں۔ تو یہ وقت ہے کہ ایک قوم کھڑے ہو اپنی آزادی کے لیے، اور قوم یہ جو کل کا ہمارا مقصد ہی ہے حقیقی آزادی۔ الیکشنز تو اب ہوں گے ہی، اور وہ یہ جو مرضی کر لیں، کیونکہ یہ پھر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشنز اگر ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے۔ یہ جب بھی الیکشنز ہوں گے ہار جائیں گے۔ تو کیا یہ اکتوبر میں جیت جائیں گے؟ الیکشنز کیا زیادہ سے زیادہ اکتوبر تک چلے جائیں گے، اگلا اکتوبر ہی آ جائے گا نا۔ لیکن ہم نے اپنے اوپر اب پورا پریشر رکھے۔ ان لوگوں سے میں کیا بات کروں جنہوں نے آ کے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ 7 مہینے میں جو اس ملک کی تباہی ہوئی ہے، آپ ذرا کسی بزنس مین سے پوچھیں، آپ کسانوں سے پوچھیں، آپ کسی طبقے کے اوپر آج ریل اسٹیٹ والوں سے پوچھیں۔ جو بھی شعبہ جو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، جو گروتھ ریٹ بڑھ رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، آج ان سے پوچھیں تو صحیح کہ 7 مہینے میں ملک پہ کیا ہوا، کون سا ایٹم بم گر گیا پاکستان میں آج تباہی میں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجیے۔ آپ یہ سمجھیں، یہ جو حق ہے نا، حق پہ کھڑے رہنا اور حق کو بولنا، یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ۔ آپ خان صاحب کو دیکھیں، تنہا دکھائی دینے، ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے 80% سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بھائی، بالکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا، ہر جگہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا، ہٹے گا نہیں کسی چیز سے، اور اس کے ساتھ بھی 80% عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہی ہے۔ جعلی کیس ہے نا، یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی، انہی لوگوں کی حکومت تھی نا، اور یہ جعلی کیس، ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جعلی کیس، ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کنندہ نہیں ملا، ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ، اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی، اس کی خود ہی تفتیش بھی کی، یعنی کہ کمپلیننٹ بھی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر بھی ہے، اور ان دا اینڈ انہوں نے پھر اس کے باوجود یہ کورٹ میں جمع کرایا کہ جی یہ کیس جعلی کیس تھا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔